میرے دوستو، یہ جو آراس کی محفلیں ہوتی ہیں اور یہ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں، عرس ہو گیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی مبارک محفلیں ہوتی ہیں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور ان میں خوش نصیبی ہے کہ ہم شرکت کرتے ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو ان میں اخلاص کے ساتھ آتا ہے اور محبت سے آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جھولیوں کو بھرتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرماتے ہیں، ضرور سائلوں کی اور ضرور میرے دوستو غلاموں کی جھولیوں کو مالا مال کر کے حضور واپس لوٹاتے ہیں۔ تو جو بھی ان محفلوں میں آتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ گوہر مراد اپنی جھولی میں سجا کے واپس جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ صرف یہاں پہ صرف حاضری نہیں دینی، فزیکل جو ایک ہماری پریزنس ہے اور جو ایک ہم آئے اور حاضری دی، صرف یہ نہیں کرنا ہم نے، بلکہ ہم نے ان محفلوں سے کچھ سیکھنا ہے، یعنی ہم نے اپنے اصلاح احوال کرنے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرنا ہے، ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جب جو صاحب عرس ہیں ان کی زندگی پر ہم غور کریں گے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، انہوں نے شب و روز کیسے گزارے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے جب ایک مشعل راہ ہوگی، ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوگی، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس سے سبق حاصل کریں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آئے گی نا۔ جب ان کی زندگی پر غور کریں گے، دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آئے گی، بہار آئے گی، ہماری زندگی کی جراثیم اور بیماریاں دور ہوں گی۔ تو صرف یہاں پہ اٹینڈنس نہیں لگوانی، صرف فزیکل پریزنس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انسان اس نیت سے آئے کہ یہ جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے اور میں نے اپنے دل کو جلا بخشنی ہے، اپنے دل کو آباد کرنا ہے۔ میرے دوستو، جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ ہو تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پرسکرپشن دیتا ہے اور اس کے نسخے پر جب عمل کرتے ہیں تو طبیعت بحال ہوتی ہے، فاقہ ہوتا ہے۔ لیکن بیماری صرف جسمانی نہیں ہوتی، بیماری جو ہے وہ صرف جسم کی بیماری نہیں ہوتی بلکہ باطنی بیماری بھی ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، روح کو بھی جراثیم لگ جاتے ہیں، روح کے اوپر بھی گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ تو جب روح کمزور ہو تو ہم کس فزیشین کے پاس جائیں گے، کس ہاسپٹل میں جائیں گے؟ نشتر ہاسپٹل میں جائیں گے، سٹی ہاسپٹل میں جائیں گے، میڈی کیئر میں جائیں گے، کہاں پہ جائیں گے کہ ہماری روح جو ہے اس کے جراثیم اور اس کا علاج کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ میرے دوستو، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں لیکن وہ روح کا علاج کرنے سے عاجز ہیں، روح کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ روح کا علاج ان آستانوں کے پاس ہے۔ جب ہم حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر عقیدت سے حاضری دیں گے اور حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی نظر کرم فرمائیں گے تو ہماری روح پاک ہو جائے گی، ہماری روح کی بیماری میرے دوستو دور ہو جائے گی، کافور ہو جائے گی، اور روح جو ہے مصفہ اور مجلہ ہو جائے گی۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے آستانے پر جائیں گے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پر جائیں گے، جب بابا فرید گنج شکر کے آستانے پر جائیں گے، جب داتا علی حجویری کے آستانے پر جائیں گے تو یقیناً روح جو ہے اس کی اصلاح ہوگی، روح جو ہے منور مصفر مجلہ ہوگی۔ تو یہ آستانے بہترین ذریعہ ہیں روح کی بیماری کو دور کرنے کا، اور روح کا ایک بہترین علاج میرے دوستو وہ قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے۔ جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، قرآن کے بہتے ہوئے ٹھنڈے چشمے وہ دل کی بنجر زمین کو سیراب کریں گے تو پھر میرے دوستو روح جو ہے وہ پھر سے وہ چمکے گی، مصفر مجلہ ہوگی۔ تو قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ ہماری جو میرے دوستو سستی ہے وہ یہ کہ ہم باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکل جاتی ہیں۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں سجانے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ یہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر مسائل ہیں، کس قدر میرے دوستو روحانی مسائل ہیں، فساد کا شکار ہے معاشرہ، طرح طرح کی میرے دوستو وہ بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، وہ ڈاکٹرز حل نہیں کریں گے بلکہ وہ
اللہ کی کتاب حل کرے گی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حل کریں گی، حضور کی مبارک احادیث حل کریں گی، حضور کی سچی نسبت، حضور کی غلامی اور حضور کی نسبت یہ مسئلے حل کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور حضور نے فرمایا اپنے صحابیوں سے، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، اے میرے صحابیوں، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دل پر بھی زنگ چھا جاتا ہے۔ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، اے میرے صحابیوں، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دل پر بھی زنگ کا گرد و غبار، آلودگی چھا جاتی ہے، گناہوں کی معصیت، گناہوں کی آلودگی، گرد و غبار وہ چھا جاتی ہے۔ تو صحابیوں نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اے اللہ کے پیارے رسول، اگر دل پر معصیت کے جراثیم اور گناہوں کی آلودگی چھا جائے تو دل کو کیسے صاف کریں گے، دل کو کیسے چمکائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا، فقال تلاوت القرآن و ذکر الموت، کہ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سینے میں آباد کرنے سے، زبان پر جاری کرنے سے اور اپنی موت کو یاد رکھنے سے دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ وہ دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا، تساہل کا شکار نہیں ہوتا، کہ جس کی زبان پر اور جس کے دل میں اللہ کی کتاب آباد ہو، اور جو اپنے انجام پر نظر رکھے، وہ دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی محبتوں کا محور اور مرکز ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا سکینہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وارد ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی سناتا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ سلامت ہے، وہ ٹھیک ہے، تو سارا جسم ٹھیک ہے، سارا جسم سلامت ہے، اور اگر وہ حصہ، جسم کا وہ حصہ وہ خراب ہے، وہ فساد کا شکار ہے، تو سارا جسم فساد کا شکار ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ جسم کا حصہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو یہ دل میرے دوستو کب آباد ہوگا؟ جب دل میں حضور کی سچی محبت وہ آباد ہوگی، جب حضور کی سچی نسبت وہ دل میں پیوست ہوگی، راسخ ہوگی، اور اللہ کی کتاب کی کرنیں اور اس کا فیضان اور اس کا نور وہ دل میں، دل کے آنگن میں جب میرے دوستو مسکرائے گا، تو پھر یہ خرابے میں بہار پیدا ہوگی، اور پھر میرے دوستو زندگی درستگی کی طرف چلے گی۔ تو ہمیں صحیح طور پر اپنے اصلاح احوال اگر کرنے ہیں تو قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے۔ مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات نے حضرت سلمان فارسی کو نصیحت لکھی، خط لکھا۔ حضرت ابو حامد الغزالی احیاء العلوم میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور حضرت سلمان فارسی کو کچھ نصیحتیں کی، اور ایک نصیحت بڑی خوبصورت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ سلمان میرے بھائی، یاد رکھو کہ دنیا جو ہے، دنیا مانند سانپ ہے، دنیا مانند سانپ ہے، کہ جس طرح سانپ جو ہے وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے نا، سانپ کو آپ دیکھیں، اس کی سکن، اس کی جلد جو ہے، اس میں بڑے رنگ ہیں، بڑا اس میں خوبصورتی ہے، طرح طرح کے اس میں کلرز ہوتے ہیں، ریڈ ہے، بلو ہے، یلو ہے، اورنج ہے، کروکوڈائل سکن کو دیکھیں، بلکہ جو خواتین کے بڑے مہنگے مہنگے آئٹمز ہوتے ہیں، پرس ہیں، بیگز ہیں، جوتے ہیں، جیکٹس ہیں، بڑی بڑی مارکٹس میں جائیں تو سنیک سکن کی، کروکوڈائل سکن کی وہ بڑی مہنگی وہ آئٹمز ملتے ہیں۔ تو سنیک کی جو جلد ہوتی ہے، سانپ کی جلد، وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور جب اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بڑا نرم اور بڑا مزہ آتا ہے، بڑی گداز معلوم ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ جب سانپ کاٹتا ہے، جب سانپ کاٹتا ہے تو اس کے زہر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلمان میرے بھائی، یہ دنیا مانند سانپ ہے، یہ اوپر سے بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اس کے بڑے رنگ ہیں، اس میں بڑا گلیمر ہے، بڑا اس میں خوبصورت اور حسین اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور انسان اس کی طرف جاتا ہے، یہ بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، انسان کو ابھارتی ہے، اور جب انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے اور اس کے جال میں، ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، تو اپنے زہر سے دنیا اس کے نامہ اعمال کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔
اس کے نامہ اعمال کو راکھ کر دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ دنیا کے زہر سے اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ رکھو۔ تو یہ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی آیتیں نازل فرمائیں جو ہماری تربیت کرتی ہیں۔ اگر ہم صحیح طور پر قرآن کو سمجھیں اور اس کی سیر کریں اور اس کے فیضان سے حصہ حاصل کریں تو آپ یقین مانیں ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو زندگی میں ہر کسی کی پریشانیاں ہیں اور فرسٹریشنز ہیں، ڈپریشنز ہیں، مسائل ہیں، لیکن میرے دوستو بہت سے ہمارے مسائل وہ خود ساختہ ہیں۔ بہت سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ خود کے کھڑے کیے ہوئے مسائل ہیں، اس میں کسی تیسرے بندے کا دخل نہیں ہے، اس میں کوئی جادو نہیں ہے، اس میں کوئی نظر بد نہیں ہے میرے دوستو، اس میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو ہمارے اپنے مزاج کی رکاوٹ ہے، وہ ہمارا خود کا مسئلہ ہے، ہماری اپنی عادتیں ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے مسائل ہیں۔ تو بہت سے مسائل ہماری زندگی کے میرے دوستو وہ خود کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے خود ساختہ سیلف کنسٹرکٹڈ مسائل ہیں، اور ان کا حل جو ہے اب یقین مانیں کہ قرآن پر جب ہم عمل کریں گے تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے تقریباً 90% مسائل وہ قرآن پر عمل کرنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ باقی تھوڑے سے مسائل رہ جائیں گے جو آزمائشیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کرم فرماتا ہے، وہ بھی حل فرما دیتا ہے، لیکن بہت سے مسائل وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے دوستو اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر برکتیں وہ اپنا رخ موڑ لیں گے، پھر برکتیں نہیں آئیں گی، اور اگر والدین سے بدتمیزی کریں گے تو رزق میں فراوانی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے نہ ہو لائف میں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، اپنی اصلاح احوال کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بے شمار آیتوں سے سجایا ہے، آراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت میں نے پڑھی، اس پر میں مختصر سی گفتگو کروں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم معاملے کی طرف اشارہ دلوایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی میں نے آیت پڑھی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اپنے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں گنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، تم تڑاخ میں نہیں چلتے، بلکہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے، بڑی ماڈسٹ ہوتی ہے، اور بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں۔ اور جب جاہل ان سے جاہل ان سے گفتگو کریں، ان سے بات کریں تو جاہلوں کو سلام کر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے، ان سے بحث مباحثے میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ جہلا جب ان سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو جاہلوں کو سلام کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دو خوبیاں گنوائی۔ میں دوسری جو آخری خوبی ہے اس طرف میں گفتگو کا رخ موڑوں گا اور اس حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ دیکھیں یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ زبان کی طرف اشارہ ہے، یہ گفتگو کی طرف اشارہ ہے کہ جب جہلا وہ بحث کریں یا کوئی غلط اور فضول کی گفتگو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہو تو آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ قرآن ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کرتا ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے دوستو زبان کا فساد بہت بھیانک ہے، اور زبان نے میں سمجھتا ہوں معاشرے میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے کتنے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور میرے دوستو زبان جب وہ زہر اگلتی ہے تو پھر اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ کسی سے جھگڑا ہو جائے اور کوئی گھوسوں اور مکوں تک نوبت آ جائے تو وہ جو فزیکل چوٹ لگتی ہے، جسمانی چوٹ لگتی ہے، وہ پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، 3-4 مہینے میں 6 مہینے میں اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن زبان جب زہر اگلتی ہے اور زبان جب تیر برساتی ہے، دل کو پارا پارا کرتی ہے، چھلنی کرتی ہے، تو بعض اوقات وہ زندگی بھر زخم ہرے کے ہرے رہ جاتے ہیں، وہ پھر نہیں بھرتے۔ تو زبان کے فساد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری زبان پر غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دغا ہے۔ میرے دوستو اس طرح کا زہر ہماری زبان پر ہے، جہاں ہماری زبان پر درود شریف ہونا چاہیے،
ہماری زبان پر تسبیح و تحلیل ہونی چاہیے، ہماری زبان پر میرے دوستوں والدین کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ہماری زبان پر خاندان والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دوست احباب کے لیے خیر کی مشورے ہونے چاہیے، اچھی نصیحتیں ہونی چاہیے، خیر کے کلمات ہونے چاہیے۔ وہاں ہماری زبان پر جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، فضول کی باتیں ہیں، ٹھٹا ہے، قہقہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ سارا دن ہم نے کیا باتیں کی ہیں۔ میرے دوستو، زبان کو، اپنی گفتگو کو معیاری بنائیں، شریعت کے تابع لے کر آئیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی مجھے بات یاد آئی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے شہد میں جب کڑوا سرکہ شامل ہو جائے تو شہد کی مٹھاس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ کڑوا سرکہ میٹھے شہد میں مل جائے گا تو شہد کھانے کے قابل نہیں رہے گا، شہد کی مٹھاس جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح کڑوا سرکہ میٹھے شہد کو برباد کر دیتا ہے، ویسے ہی غصے کا سرکہ ایمان کے شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل۔ میرے دوستو، زبان کو میٹھا بنائیں، شیریں بنائیں، اور پیارے انداز میں ہمیں لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ہماری گفتگو کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ مجھے بات یاد آئی، حدیث شریف ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور میں اکثر سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ صحابہ کرام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای المسلم افضل، اے اللہ کے پیارے رسول ہماری رہنمائی فرمائیں اور یہ بتائیے کہ کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے، کون سا مسلمان افضل مسلمان ہے۔ یعنی صحابہ کرام یہ سوال جو پوچھ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم سے وہ نسخہ حاصل کریں، وہ ترکیب حاصل کریں کہ وہ کام کرنے کے بعد ہم قابل رشک مسلمان بن جائیں، قابل فخر مسلمان بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ایسے آبدار موتی نکلے، ایسے مہکتے ہوئے پھول نکلے کہ نہ صرف صحابہ کرام کی آبیاری اور تربیت فرمائی، بلکہ رہتی دنیا کی تمام انسانیت کی آبیاری اور تربیت فرمائی۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ سرکار فرمایا اے میرے غلاموں، میرے صحابیوں، مسلمان پوچھتے ہو کہ ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے، کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے؟ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ اور ہجرت یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاؤ، بلکہ ہجرت یہ ہے کہ جن جن کاموں سے رب نے روکا، جن جن کاموں کو رب نے ناپسندیدہ فرمایا، حرام فرمایا، ان سب کاموں سے رک کر، ان سے پرہیز اور اجتناب کر کر نیکی کا لباس پہن لو، نیکی کو اپنا لو، نیکی کے راستے پہ چلے جاؤ۔ یہ ہجرت ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، اس حدیث کا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں تو ہماری گردن اور سر شرم سے جھک جائیں گے۔ ہمیں بڑی وہ افسوس ہوگا ہمیں کہ جب زبان کی باری آتی ہے تو ایسے ہی تواضع کرتی ہے کہ پھر اگلا شریف بندہ ہم سے بات کرنے کا روادار نہیں ہوتا، اور جب ہاتھوں کی باری آتی ہے تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے، دوسرے کی ایسی تواضع کرتے ہیں کہ اس کی ہڈی پسلی کا کچومر نکل جاتا ہے۔ تو اگر میرے دوستو ہماری زبان اور ہاتھ سے معاشرہ محفوظ ہے، ہمارے والدین محفوظ ہیں، بیوی بچے محفوظ ہیں، ہمارے خاندان والے محفوظ ہیں، تو یقیناً ہم اچھے مسلمان ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح احوال کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بڑی قرآن پاک میں مناظر ہیں، بڑی آیتیں اللہ تعالیٰ نے زبان کے حوالے سے نازل فرمائی، اور اس میں ہماری تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اپنی کتاب میں کہ زبان کو اچھا بناؤ، زبان کو ٹھیک کرو، تمہاری زبان سے نیک اور خیر کے کلمے نکلنے چاہیے۔ بڑے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ چند آیتیں میرے ذہن کے گوشوں میں وہ گھوم رہی ہیں، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں بڑا خوبصورت مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرگوشی کے لیے اپنی طرف قریب کیا، اور پہلی دفعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، تو اس کا منظر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آگے آیتوں میں جواب ہے قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ۔
اے میرے رب، یہ میرے دائیں ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں، میں اس سے سہارا حاصل کرتا ہوں، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے پتے درخت سے جھاڑ لیتا ہوں، اور یہ میری لاٹھی اور بھی بڑے کام دیتی ہے، میں اس سے اور بھی بڑے مفید کام حاصل کرتا ہوں، میں اس میں میرے اور بھی بڑے فائدے ہیں اس لاٹھی میں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ میرے دوستو، اس آیت کی تفسیر ہمارے بزرگوں نے کی اور بڑی خوبصورت کی ہے، اور بڑے پیاری پیاری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں اہل علم حضرات نے۔ چند نکات میں پیش کرتا ہوں، اور اس آیت نے بڑے مسئلے حل کیے، اس آیت سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو سوال کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پتہ چلا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والوں کو علم نہیں ہے، یہ عدم علم کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس سے کس چیز کا پردہ ہے؟ وہ تو ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات اور وساوس کو بھی جانتا ہے، وہ تو میرے دوستو کوئی پردہ اس کے بیچ میں حائل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیوں پوچھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سوال حکمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ جو سوال ہوتا ہے، صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جواب نہیں پتا یا آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ سوال جو ہے بعض اوقات حکمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنا چاہتا تھا، اپنی طرف مانوس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وحی کے لیے تیار کرنا تھا، اور اپنے رسول کو اپنا قرب عطا فرمانا تھا، تو اس کی ایک ٹریننگ کرنی تھی، ان کی ذہن سازی کرنی تھی۔ تو اپنی معرفت عطا کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، اور بڑا آسان سوال کیا۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا آسان سوال ہے۔ یہ سوال، اس کا غلط جواب ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مانوس کرنے کے لیے انتہائی آسان سوال کیا کہ جس کا جواب حضرت موسیٰ غلط دے ہی نہیں سکتے، جس کا غلط جواب دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یعنی اپنے پیارے بندے کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنے قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مانوس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اور آسان سوال کیا۔ اور پھر میرے دوستو، اس میں ہماری تربیت یہ ہوتی ہے، اس آیت کو ایک اور انداز میں ذرا دیکھیں کہ اس میں ہماری یہ تربیت ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلیم سے گفتگو فرما رہے ہیں، تو گفتگو کی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہماری یہ تربیت ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا عزت دار بندہ، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، کرسی دی ہے، جب وہ رعایا سے مخاطب کر کے بات کرے، کسی کمزور سے بات کرے، کسی لاچار سے بات کرے، تو تم تڑاق سے بات نہ کرے، غیظ و غضب سے بات نہ کرے، بلکہ محبت کے انداز میں بات کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب سے کلام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو اس میں ہماری تربیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی منصب والا شخص، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے، جب وہ کسی کمزور سے بات کرے تو محبت سے بات کرے،